بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن حدیثوں کو جس طرح محفوظ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اصولوں اور محدثین کے مساعی جمیلہ کے ذریعے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو انتظام فرمایا، یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے اہل بدعت کے لیے کہ اس کی وجہ سے وہ کسی بدعت کو دین میں داخل نہیں کر پاتے۔ دھوکہ عام لوگ کھا جاتے ہیں جو جاہل ہیں، جو قرآن حدیث کے اصول اور تعلیمات سے دور ہیں، اس لیے دھوکہ کھا کے بدعت میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ دین کو، جو دین کے باہر کی چیزیں تھی، یونانی ہندوانہ مسلک اور مذہب جو صوفیوں نے اختیار کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور دوسری بزرگوں کے سلسلے میں غلو اختیار کر کے دین کی بنیاد کو بگاڑنے کی کوشش کی ہے۔ جو چیزیں بیان کی گئی ہیں نا، یہ دین بگاڑنے کے لیے کی گئی ہیں، تو ان چیزوں میں ان کو کامیابی نہیں ملتی۔ اگر وہ یہ دعوے نہ کرتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں یا بیداری میں آ کر بیان کیا ہے، تو اپنے لیے پہلے راستہ بنایا کہ اگر ہم عام لوگوں کے سامنے، عام مسلمانوں کے سامنے کوئی نئی چیز دین سے ہٹ کر، قرآن و حدیث سے ہٹ کر پیش کریں تو وہ کیسے قبول کریں گے؟ اگر ایک انسان آ کر کہے کہ بھائی میری سمجھ میں یہ آتا ہے یا میں یہ کہتا ہوں لہذا اس کو تم قبول کرو، ایسی عبادت کرو، تو کوئی مانے گا؟ کوئی نہیں مانے گا۔ تو اس کو منوانے کے لیے ضروری تھا کہ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت یا بزرگان دین کی چھاپ لگائی جائے، مہر لگائی جائے، چاہے وہ جھوٹی مہر ہی کیوں نہ ہو۔ عام آدمی مہر کی سچائی اور اچھائی میں اور برائی اور غلطی میں فرق نہیں کر پاتا۔ تو یہ پہلے پیچھے سے ایک غلو کی اس کا سلسلہ باندھا گیا۔ آپ کی وفات نہیں ہوئی یا آپ کی وفات ہوئی تو آپ قبر سے اپنا ہاتھ نکال کر کسی سے بات بھی کرتے رہے۔ پھر اتنا ہی نہیں، آپ اپنی قبر مبارک سے نکل کر اس سے ملاقات بھی کرتے رہے۔ لہٰذا بعض بزرگان اور بعض مشائخ جو ہیں آپ سے ملاقات کرتے ہیں، آپ سے علم اخذ کرتے ہیں، حدیثوں کی تصدیق کرتے ہیں، جیسا کہ پیچھے کے دروس میں گزرا۔ اب جب اس دعوے اور مرحلے تک پہنچ گئے تو اب اگلا دعویٰ جو ان کا اصل مقصد تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے بزرگوں نے، صوفیوں نے، مشائخ نے ایسی بہت ساری چیزیں لی جو صحابہ کرام کو آپ نے نہیں بتائی تھی۔ ان کو کچھ اوراد بتائے، کچھ نئی چیزیں بتائی، کچھ عبادتیں بتائی، اور پھر جو یہ غلط سلط کام کر رہے ہیں ان کا لوگ اعتبار کریں، اس لیے خوابوں اور اس ملاقات کے حوالے سے یہ بھی دعوے کیے گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں شیخ اور فلاں بزرگوں کے لیے یہ مقام بیان کیا ہے۔ ابھی جیسا کہ آپ کچھ دیکھیں گے تو چنانچہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب قوم کے لیے یہ دعویٰ، یہ مرحلہ طے ہو گیا کہ آپ سے بیداری میں ملاقات ہو سکتی ہے، تو اب اسی دعوے کو اگلی سیڑھی بنایا اگلے مرحلے پر، اونچائی پر قدم رکھنے کے لیے۔ وہ کیا؟ دین کے اندر ایسی چیزوں کو شامل کرنا، بدعات کو داخل کرنا جو دین کا حصہ ہے ہی نہیں، اسی کو اس کی بنیاد بنایا گیا، ذریعہ بنایا گیا۔ چنانچہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے سامنے یہ رکاوٹ تھی کہ ان سے سوال ہو کہ تم یہ جو چیز پیش کر رہے ہو کہاں سے لائے، اس کی دلیل کیا ہے، کتب سنت میں سے کس کتاب سے آپ نے اخذ کیا، وہ صحیح ہے یا ضعیف ہے۔ لیکن اس جواب سے بچنے کے لیے انہوں نے دعویٰ کر لیا کہ ان سب کی جھنجھٹ ہی نہیں، سند کی ضرورت ہی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود آ رہے ہیں، بزرگوں کو خود کشف ہو رہا ہے، آپ پردے ہٹا کر جو ہے سامنے آ گئے اور آپ نے ڈائریکٹلی جو ہے سنا دیا۔ اسی لیے صوفیوں کے ہاں یہ بھی دعویٰ کیا جاتا ہے، یہاں جو آپ اللہ کے رسول کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، کچھ نے تو یہاں تک دعویٰ کیا کہ رسول کی بھی ضرورت نہیں رہی۔ بعض مشائخ، ہمارے مشائخ ایسے ہیں جو براہ راست اللہ سے سنتے ہیں، اور ان حدیثوں کا رد کرنے کے لیے عوام کے سامنے اس کا درجہ کم اور حقیر بتانے کے لیے وہ کیا کہتے ہیں، ان کے یہاں الگ الگ دعوے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک دعویٰ یہ کہتے ہیں کہ تم جو حدیثیں مانتے ہو، جس کی بنیاد پر دین لیتے ہو، وہ مردے کی روایت مردے سے ہے۔ امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابن ماجہ، امام نسائی، یہ سب مر گئے۔ اب وہ مردے اپنے مرنے والے بزرگوں سے روایت کر رہے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی فلاں بزرگ نے، ان سے حدیث بیان کی فلاں محدث نے، ان سے بیان کی ان کے استاد نے۔ یہ جتنے اساتذہ ہیں سند میں سب مر گئے، اور پھر وہ صحابہ سے اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سارے لوگ دنیا سے چلے گئے۔ ہماری جو روایت ہے نا، یعنی یہ صوفی حضرات کہتے ہیں کہ ہمارے شیخ صاحب آنکھ بند کرتے ہیں اور براہ راست ڈائریکٹلی اللہ سے سن لیتے ہیں۔ اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ دروازہ کھول لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے بعد چیزیں سیکھی جا سکتی ہیں، لی جا سکتی ہیں، تو اس کی بنیاد پر شرعوا من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، دین کے ایسے احکامات اب ان لوگوں نے بنا لیے جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی۔ اللہ کے رسول سے ملاقات ہو گئی خواب میں یا بیداری کی حالت میں، اور آپ نے مجھے یہ ذکر بتایا، آپ نے فلاں شیخ اور فلاں کو جو ہے یہ عبادت بتائی، اب وہ سند کی ضرورت ہی ختم ہو گئی۔
حدیث کی کتاب میں ہے کہ نہیں ہے کوئی ضرورت نہیں، وہ صحیح ہے یا ضعیف ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت نہیں، تحقیق کی ضرورت ہی نہیں، محدثین کے تردید اور اس کی گویا ضرورت ہی نہیں ہے۔ ڈائریکٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سن لینے اور حاصل کر لینے کا جب دعویٰ کر لیا گیا تو یہ ساری چیزیں بیکار ہو گئی۔ وہی انہوں نے کہا کہ انہوں نے دروازہ کھولا دین میں نئی چیزیں ڈالنے کا، اور پھر دین کے ایسے ایسے احکامات دین میں داخل کرنے کی کوشش کی، تشریح کی جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی۔ بل شرع بعضهم دینا جدیدا لہو واجبات ہو محرمات ہو شروط، بلکہ بعض لوگوں نے تو اپنے لیے ایک نئے دین کو بنا لیا جس کے اپنے اس دین میں واجبات ہیں، محرمات ہیں، شروط ہیں، مبطلات ہیں وغیرہ وغیرہ الی آخر العبارہ۔ یہ انہوں نے کہا حاشیے میں اس کا تذکرہ کر کے عبارت کے آخری حصے کو چھوڑ دیا کہ کچھ لوگوں نے پورے آپ دیکھیں گے کہ ان لوگوں میں سے بعض سلسلہ ایسے ہیں جنہوں نے پورے ایک نئے دین کو جنم دے دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جس دین پر عمل کرتے تھے اس کو بول دیا کہ یہ اہل ظاہر کے لیے ہے، ہم اہل باطن ہیں، ان کے پاس ہڈی ہے ہمارے پاس گودا ہے، ان کے پاس چھلکا ہے ہمارے پاس مغز ہے۔ ہاں انبیاء کرام تو ساحل پر تھے، ہم تو غوطہ لگا رہے تھے بحر علم و معرفت میں۔ فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ کتنی بڑی گمراہی ہے کہ نبی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین شاگردان جن کے درجات کو اور ایمان کو اور منہج کو اللہ تعالیٰ نے شرف قبولیت عطا فرمایا ہے، ان کی تردید کر کے ان بزرگوں کی طرف سارا معاملہ پھیر دیا، اور اسی نبی کا جھوٹا دعویٰ کر کے کہ آپ نے ان سے ملاقات کی، اب ان کو مرکز مان کے یہ جو دین بتا رہے ہیں وہ ساری چیزیں قبول کر لی گئی۔ جب پہلا والا جب ان کو مان لیا گیا تو اب اللہ کے رسول، صحابہ، محدثین نے سندوں کے ساتھ جو کچھ نقل کیے سب بیکار، قرآن حدیث، اور ان کی باتیں دین بن گئی۔ اور پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے سامنے بعض سلسلوں میں کچھ چیزیں مان کر کچھ چیزیں کی گئی، اور بعض ایسے ہیں جنہوں نے پورے نئے دین کو گویا مشروع کر لیا، بنا لیا۔ السلام علیکم۔ ویڈیو پسند آنے پر اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ اور سوشل میڈیا پہ ضرور شیئر کریں۔